ذیقعدہ کے مہینے میں بیعت رضوان، جس کو عام طور پر صلح حدیبیہ کا عنوان دیا جاتا ہے، یہ تاریخی واقعہ پیش آیا اور یہ اسی مہینے میں پیش آیا۔ اس واقعہ میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نادر پہلو اور عظمت صحابہ کے بے مثال منظر اور مشرکین کی شکست کے عجیب مناظر نظر آتے ہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو اس انداز سے بیان فرمایا کہ قرآن کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف بلکہ ایک ایک نقطہ اپنے اندر وجد کی کیفیات اور بے پناہ لذات رکھتا ہے۔ ایک ایک لفظ سے عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، عقیدت مصطفیٰ، ایمان مصطفیٰ، صحابہ کا ایمان مصطفیٰ، صحابہ کا ایقان مصطفیٰ جھلکتا ہے، اور ہمارے ایمان کو جلا ملتی ہے، توانائی ملتی ہے، ہمارے ایمان کو لذت اور حلاوت نصیب ہوتی ہے، ہمارے ایمان کو نشو ملتی ہے، نشو نما ملتی ہے۔ گرامی قدر، موضوع شروع کرتے ہیں حضور علیہ السلام کے خواب سے کہ تقریباً 6 سال تھا حضور کو ہجرت کیے ہوئے کہ حضور کو خواب آیا کہ مکہ تشریف لے گئے ہیں اور آپ کے صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، بیت اللہ شریف کا طواف کیا ہے اور اس کے بعد کسی نے سر مڑا دیا ہے، کسی نے بال کٹوائے ہیں، یعنی عمرہ ادا کیا ہے۔ یہ حضور کو خواب آیا، اور یاد رکھیے کہ حضور کا خواب، پیغمبر کا خواب سچا ہوتا ہے۔ پیغمبر کا خواب بھی وحی کی ایک شکل ہوتا ہے۔ آپ نے صحابہ اکرام کے سامنے اس خواب کا تذکرہ فرمایا۔ جب تذکرہ فرمایا تو تمام صحابہ کے دل شوق سے لبریز ہو گئے کہ آپ کعبہ کی زیارت کریں۔ 6 سال ہو گئے تھے تقریباً ہجرت کیے ہوئے، دلوں میں زیارت کعبہ کی طرف پیدا ہو، اشتیاق پیدا ہو، اضطراب کی لہر پیدا ہو گئی۔ ہر دل بیت اللہ شریف پہنچنے کے لیے بے تاب ہو گیا، بے قرار ہو گیا، اور منتظر تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آئے اور ہم مکہ کی طرف رخت سفر باندھ لیں۔ چنانچہ اسی سال ذیقعدہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کے ارادہ سے مکہ جانے کا ارادہ فرما لیا، عزم ظاہر فرمایا اور تیاری بھی کر لی۔ آپ جو ہی عمرہ کے ارادے سے تیار ہوئے، 1500 صحابہ اکرام بھی آپ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے مدینہ سے مکہ کے لیے عازم سفر ہو گئے۔ اب مکہ اور مدینے کا جو لوگ زیارت کر آئے ہیں، عمرہ کر آئے ہیں، حج کر آئے ہیں، ان کو پتا ہے کہ مکہ اور مدینے کا سفر جو ہے وہ تقریباً 400 کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ جتنا یہاں سے اسلام آباد ہے تقریباً اتنا سفر ہے۔
تو یہ اتنا سفر اونٹنیوں پہ کرنا تھا، گھوڑوں پہ کرنا تھا. تو صحابہ کرام ساتھ تیار ہو گئے، 1500 صحابہ کرام. یہ مظلوموں کا قافلہ مدینے سے برسوں کے بعد مکہ کی طرف روانہ ہوا. دلوں میں ولولہ تھا، شوق تھا، ذوق تھا. بیت اللہ کے روح پرور نظارے آنکھوں میں بس گئے تھے اور طواف کے پرسوز دعائیں لبوں پر مچل گئی تھی. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کا ترانہ مکے کی گلیوں کے پھیرے اور پائے پرکیف نظارے تھے جنہیں دیکھے ہوئے مدتیں بیت گئی تھے. ایک عجیب شان تھی یہ قدسی صفات قافلہ جب سفر کرتے ہوئے مکہ کے قریب پہنچ گیا. مدینے سے سفر کرتے ہوئے مکہ کے قریب پہنچ گیا اور وہاں پہ ایک مقام تھا جس کا نام تھا حدیبیہ. حدیبیہ کے مقام پر جب پہنچا یہ قافلہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جس کا نام تھا قصوہ وہ بیٹھ گئی. بار بار اٹھانے کے باوجود نہ اٹھی. صحابہ کرام بھی کہنے لگے اونٹنی بیٹھ گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہ یہ اپنی مرضی سے بیٹھتی ہے نہ اپنی مرضی سے چلتی ہے، کیونکہ یہ اللہ کے رسول کی اونٹنی ہے. یہ بیٹھی نہیں ہے بلکہ اسے اللہ نے بٹھایا ہے. آخر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات کہی، ارشاد فرمایا خدا کی قسم اگر قریش شعائر اللہ کی تعظیم پر مجھ سے کسی امر پر بھی کسی معاملے میں بھی درخواست کریں گے تو میں اس کو ضرور منظور کروں گا. یہ ارشاد فرمانا تھا کہ اونٹنی کو حضور نے اٹھایا، اسے چاہ دیا تو فوراً اٹھ کے کھڑی ہو گئی. آپ نے وہاں سے اونٹنی کو اٹھایا اور ذرا ہٹ کر حدیبیہ کے کنویں کے پاس لا کر بٹھا دیا. گرامی قدر سامعین کرام، یہاں پر ایک معجزہ کا ظہور بھی ہو گیا. حضور نے ادھر کنویں کے قریب اونٹنی کو بٹھا دیا. صحابہ کرام نے کنویں میں سے پانی نکالا، اپنے جانوروں کو پلایا، کچھ خود پی لیا. پانی ختم ہو گیا. کنویں کا پانی حدیبیہ کے کنویں کا پانی ختم ہو گیا. صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر درخواست کی، یا رسول اللہ ابھی ہم یہاں قیام پذیر ہیں اور کنویں کا پانی ختم ہو چکا ہے، ہمارے جانوروں نے بھی پینا ہے، ہم نے بھی پینا ہے، وضو بھی کرنا ہے، سیراب بھی ہونا ہے. یا رسول اللہ پانی تو ختم ہو گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا تیر مبارک ایک صحابی کے حوالے کیا. فرمایا اس کو کنویں کے پیندے میں گاڑ دو، گاڑنا تمہارا کام ہے، اور کنویں کے اندر دوبارہ پانی کو بھر دینا میرے اللہ کا کام ہے. جو ہی صحابہ کرام نے کنویں کے پیندے کے اندر تیر کو گاڑ دیا، اسی وقت جناب کنویں میں پانی بھر آیا. سبحان اللہ، یہ میرے پیغمبر کا معجزہ تھا. صحابہ بھی سیراب ہو گئے، ان کے جانور بھی سیراب ہو گئے. حضرات گرامی، جب آپ نے حدیبیہ میں قیام فرمایا تو بعض ذرائع سے معلوم ہوا کہ قریش مکہ کسی صورت میں بھی مسلمانوں کو حضور کی قیادت میں مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے. کسی صورت میں